اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑی معذرت، چونکہ میں بعض اوقات ایسی گفتگو کر دیتا ہوں جس سے امکان ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے۔ پسند نہ آنے کی حد تک تو چلے، میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ میں کسی کو پرسنلی ٹارگٹ نہیں کرتا حتی الامکان۔ ایک ویڈیو میں نے ایک منسٹر صاحب کو ضرور ٹارگٹ کیا تھا، چونکہ ان کا معاملہ بہت بڑا تھا، ورنہ میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کرتا بائی نیم یا بائی ڈیزگنیشن یا بائی فلاں۔ لیکن آئی ٹاک ان مور جنرل ٹرمز ایکچولی، چونکہ میرا یہ انٹینٹ نہیں ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر شخص کو ملائن کیا جائے یا اس کی شہرت خراب کی جائے یا اس پہ اٹیک کیا جائے، ہرگز قطعاً نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا نا، میرا آپ کا سوچ کا اختلاف تو شاید ہو سکتا ہے، لیکن یہ میری بالکل نیت ارادہ بالکل نہیں ہے دل آزاری کا۔ اس کے باوجود اگر کسی کی ہوئی کسی بات سے تو میں بہت معافی چاہتا ہوں اس کے لیے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، یہ میں نے بات اس لیے بھی کی ہے کہ یہ خطرناک ٹاپک ہے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارے دانشور، ہمارے انٹلیکچوئلز کدھر ہیں، کون ہیں آج کل، کن کو ہم ہم تو کسی کو اب مانتے بھی نہیں، ورنہ آج سے 20 25 30 سال پہلے تو ہمارے جو دانشور تھے ان کی باقاعدہ ایک ریکگنیشن تھی، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ دانشور ہیں۔ اور ٹھیک ہے، کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے تھے کچھ لوگوں پہ کہ یہ دانشور نہیں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ انٹلیکچوئل، وہ یعنی مذاق میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی انٹلیکچوئل یوں ہوتا ہے، انٹلیکچوئل کی تعریف یہ ہے، جو ایک طرح سے طنزیہ تعریف تھی ان کی۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے انٹلیکچوئل تھے جنہوں نے بڑا بڑا کنٹریبیوٹ کیا۔ دیکھیے، آپ ان کے کام پہ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن جو ان کی محنت ہے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں نا۔ اگر ایک شخص نے فرض کیجئے اپنی پوری عمر لگا کے یا 15 20 25 سال لگا کے اس نے کوئی 2 کتابیں لکھی ہیں ریسرچ بیس، جو اس کی ریسرچ ہے، جس کے لیے اس نے سینکڑوں کتابیں پڑھی، سینکڑوں حوالے جمع کیے، اور اس کے بعد اس نے کچھ نتیجہ نکالا، اپنی جو اس کی سوچ ڈیولپ ہوئی، اور اس کے بعد اس نے کتابیں لکھیں، تو آپ اس کے موضوع سے، اس کے نقطۂ نظر سے اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی محنت سے تو اختلاف نہیں کر سکتے۔ اور ایکچولی یہ لوگ تھے جن کا کوئی اور جن کی زندگی کا مقصد نہیں تھا، ان کا اوڑھنا بچھونا یہی تھا، علم ہی تھا یوں کہہ لیجئے، اور علم تھا اور سوچ تھی، اور وہ مستقل اس تلاش میں رہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ نیا کیا زندگی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ وہ لکھتے تھے، وہ زیادہ تر تو لکھتے ہی تھے ظاہر ہے۔ اسی طرح سے لیکن ہمارے جو مختلف اور فیلڈز میں بھی انٹلیکچوئل تھے نا، جو صرف یعنی میں صرف لٹریچر کی بات نہیں کر رہا ہوں یا پوئٹری یا نثر کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ناول لکھے، لیکن وہ ناول بھی جو پرانے لکھے ہوئے ہیں ان میں بھی وہ ایک دوسری کلاس ہے ناولز کی۔ اس میں وہ فکشن وہ والا نہیں ہے کہ ایک پلاٹ بنایا کہ ایک ہیرو ہے، ایک ہیروئن ہے، ایک ولن ہے، 6 فیملیز ہیں، ان کے آپس میں قصے چل رہے ہیں، فلاں ہے، یوں ہے، وہ جیسے ہوتا ہے محلاتی سازشیں، کوئی بہت محبت کی سازشیں، کوئی فلاں فلاں فلاں، وہ اس طرح کے نہیں ہیں، وہ کیریکٹر بیسڈ ہیں، اور اس میں کیریکٹرز کی اسٹرینگتھ ہے، اور کیریکٹرز کی اسٹرینگتھ اس میں اتنی ہے کہ اصل میں تو کتاب اس پہ چلتی، اور وہ اسی کے دیر از نو پلاٹ ایز سچ، وقت ہے اور کیریکٹرز، اور وقت چل رہا ہے اور کیریکٹرز چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، تو جیسے جیسے وقت ڈیولپ ہو رہا ہے کیریکٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو یہ اس لیول کا تھا جو اس وقت کے لوگ تھے۔ اینی وے، اب تو خیر مختلف طرح کا لکھا جا رہا ہے، جو ایون شاعری، جو آج کل کی شاعری ہے، بہت سارے شاعروں کی جب میں پڑھتا ہوں تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں یہ شاعری نہیں ہے، یہ رپورٹ ہے۔ یعنی جب آپ کے بعد بالکل ہی کھل کے بیان فرما دیتے ہیں نا، تو وہ پھر رپورٹ ہو جاتی ہے۔ وہ شاعری تو ایک ڈیلیکیٹ چیز ہے نا، جس میں آپ ایک سرٹن اماؤنٹ آف سمبولزم یوز کرتے ہیں، ایک سرٹن اماؤنٹ وہ تشبیہ و استعارہ کی جو گفتگو ہوتی ہے، شاعری تو وہ ہوتی ہے نا جس میں آپ بہت بڑی بات، مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں اتفاقاً ایسے ہی میں نے ایک پوڈ کاسٹ سنا، آئی ڈنٹ نو دی گائے، علی حسن صاحب کوئی صاحب تھے، اور جو فریڈرک نیتشے، جس کو نیچے بھی پروناؤنس کرتے ہیں، واز اے جرمن اینڈ اے فلاسفر آف عجیب و غریب نیچر، ایکچولی کافی کنٹروورشل شخصیت ہیں نیتشے صاحب یا نیچے صاحب۔ وہ ان کی کتاب جو ایک ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے،
اور اس میں جو ان کے یعنی جو تھیسز ہے ان کا ایفورزم جس کو وہ کہہ رہے تھے، وہ 10 ایفورزم پہ انہوں نے بات کی. 10 میں سے انٹرسٹنگلی 3 پہ انہوں نے کامنٹ یہ کیا کہ یہی بات جان ایلیا نے اس شعر میں کہی ہے. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ. I know جان ایلیا، میں نے پڑھا بھی ہے ان کو، میں بہت ان کی قدر بھی کرتا ہوں. بڑا کمال کا، بہت پرولیفک تھے، بے شمار لکھا انہوں نے، بہت لکھا اور بڑا زبردست لکھا. لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ فلسافیکلی اس لیول پہ لکھ رہے تھے، ان کی سوچ اس لیول پہ تھی. یہ انٹلیکچوئلزم ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی اس لیول پہ انہوں نے فلسفہ بیچ میں ڈالا اپنی شاعری کے. تو اب وہ تو وہی سمجھے گا جو اس فلسفے کو سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ رومی کو پڑھیں تو رومی کے ریفرنسز بے شمار ہوتے ہیں اس کی پوئٹری میں. ٹھیک ہے، آپ اس میں بہت اعتراض بھی کر لیتے ہیں بہت سے لوگ، میرا وہ مقصد نہیں ہے. لیکن میں تو جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ہسٹوریکل ریفرنسز بھی ہیں، اس میں قرآن کے ریفرنسز بے شمار ہیں، اور وہ ہر چیز کو، لیکن جس کو اس کا نہیں پتہ اس ریفرنس کا، وہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا. تو انٹلیکچوئلزم یہ تھا کہ جس میں بات اس طرح سے کی جاتی تھی کہ جس میں بات سب سے، اس میں مجھے خیر ہمیشہ سے فیض صاحب اس لیے پسند تھے کہ انہوں نے نہایت تلخ گفتگو، نہایت انہوں نے یعنی سخت گفتگو انہوں نے اتنے نرم لہجے میں کی ہے اور اتنی محبت سے کی ہے کہ آپ کو وہ محبت ہی ان کی مار دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ لیفٹسٹ تھے کہ رائٹسٹ تھے کہ فلاں تھے کہ نہیں تھے. آپ صرف ان کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی پہ غور کیجئے کہ وہ کتنی بڑی تھی. اور اس دور کے اور بہت سارے لوگوں کی تھی، لکھنے والوں کی، پینٹرز کی تھی. اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے بھی ایک نشست میں کہا، صادقین کتنے پرولیفک کریٹ کرنے والے تھے. رباعیاں لکھیں تو سینکڑوں رباعیاں لکھ دیں انہوں نے، کیلیگرافی کی تو سینکڑوں کیلیگرافی کر دی انہوں نے، پینٹنگز بنائیں تو سینکڑوں پینٹنگز بنا دیں انہوں نے، جو پتہ نہیں کدھر کدھر پڑی ہیں. کچھ شاید لوگوں کی ذاتی اس میں کلیکشن میں شامل ہیں، کچھ پتہ نہیں کدھر ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی طرح سے باقی لوگ تھے جو ٹی وی پہ آتے تھے، جو مذاکرات میں بیٹھتے تھے، جن میں ایک ڈیپتھ تھی اور ان کے پاس ایک نالج کا بیس تھا، جس نالج کے بیس پہ وہ بات کرتے تھے. یہ حال ہمارے ٹیچرز کا بھی تھا، ایون کالج کے ٹیچرز کا بھی تھا. دے ہیڈ اے ڈیپتھ. وہ ایسے نہیں ہیں وہ اپنی صرف خود کتاب پڑھانے نہیں آتے تھے، وہ اس سے باہر بھی گفتگو کرتے تھے. یونیورسٹی کے لیول پہ تو اس سے بھی اچھا تھا. لیکن اب ہر جگہ پہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی کم ہو گئی، کیپیبلٹی بھی کم ہو گئی، اور انٹلیکچوئلزم گریجولی ڈکلائن ہوتا ہوتا فوت ہو گیا. یعنی ابھی اگر آپ کسی بڑے عہدے والے سے بات کر لیں، جو یونیورسٹی میں ہیں، جو کالجز میں ہیں، جو کسی اور فیلڈ میں ہیں، جو ایجوکیشن میں ہیں، آپ کو ان کی بات میں معذرت کے ساتھ کوئی گہرائی نظر نہیں آئے گی. وہ ایک بڑی کوئی آرڈنری سی بات کریں گے اور کوئی بڑا بات کر کے ختم کر دیں گے اس کو. اور یہ ہر فیلڈ میں ہوا ہے. تو ہمارا جو انٹلیکچوئل ایسٹ تھا اوور آل ملک کا، وہ اتنا شدید ڈکلائن ہو کے کم ہو گیا کہ اب ہمارے پاس ٹرولی انٹلیکچوئل شاید ہی کوئی ہوگا. اور اگر کہیں ہوگا تو بیچارہ کہیں کسی کونے میں چپ کر کے بیٹھا ہوگا. وہ ایک نصیر احمد نصیر لکھا کرتے تھے کالم اخبار میں، کئی زمانہ انہوں نے لکھا. اس کا عنوان ہوتا تھا جھوٹی باتیں. تو وہ اس کے ہمیشہ اس کے اوپر ایک کیپشن ان کا ہوتا تھا کہ جب دنیا میں جھوٹ اس حد تک عام ہو جائے کہ سچ معلوم ہو، تو سچ اس حد تک بول کے جھوٹ معلوم ہو. یہ بڑی گہری بات ہے. مجھے نہیں پتہ یہ ان کی اپنی تھی یا کہیں سے کوٹ انہوں نے لیا تھا، لیکن یہ ان کے ہر کالم پہ لکھا ہوتا تھا. تو آج کل کے حال یہی ہے کہ اگر آپ انٹلیکچوئل ہیں ریئلی، تو بس چپ کر کے کہیں بیٹھ جائیں، اس لیے کہ آپ کے انٹلیکچوئلزم کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، بلکہ لوگ کہیں گے یہ تو ایسے ہی ہے، بوگس ہے، فیک ہے، جعلی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں آپ پھر. تو یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. لیکن اس سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ہماری گروتھ رک گئی ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز نئی نہیں آ رہی، اور ہمارے ہاں بلکہ انٹلیکچوئل پائریسی بڑی ہے کہ لوگوں نے ادھر ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے کتابیں چھاپ دی ہیں، ایون کاپی پیسٹ کر کے تھیسس چھاپ دیے ہیں، پی ایچ ڈیز کر لی ہیں، فلاں کر لیا ہے. آپ ذرا تفصیل میں جائیے نا تو آپ کو بڑی بڑی خرابیاں نظر آئیں گی اس سارے معاملے میں. اور وہ ہوتے ہوتے پھر گریجولی ظاہر ہے نالائق سے نالائق لوگ اوپر آتے گئے معذرت کے ساتھ، اور پھر سب پورا سسٹم چوپٹ ہو چکا ہے. کہاں سے شروع کریں گے اس کو کریکٹ کرنا؟ شروع تو وہیں سے کریں گے کہ جہاں پہ ہم ریئل ٹیلنٹ کو ڈفرینشیٹ کریں، ریئل انٹلیکٹ کو ڈفرینشیٹ کریں،
اس کو پروموٹ کریں، اس کو پروٹیکٹ کریں. اور یہ کام پبلک کا بھی ہے، یہ کام گورنمنٹ کا بھی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں مل کے کام کریں. مختلف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جیسے ہم بات کرتے ہیں اکثر، دونوں کام کریں اور اس بات کو آگے لے کے چلیں. ایون جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے شوڈ ہیو اے ونگ جو کم از کم اس قسم کی چیزوں پہ بھی فوکس کرے. وہ ان کے 2-4 لوگ مل جائیں گے ورنہ وہ انگیج کر سکتے ہیں. ایک ونگ بنا دیں، ایک چھوٹا موٹا بجٹ ان کو دے دیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اس بارے میں کام کرتے رہیں، تاکہ کہیں یہ سلسلہ کہیں تو فوکس میں آئے نا. ابھی تو یہ کمپلیٹلی آؤٹ آف فوکس. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.